مسیحا کے جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ، آپ کی زندگیوں کے ساتھ، آپ کے خاندانوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے پہلا فصح یعنی دا فرسٹ آف پاس اوور، یعنی مقدس فصح جو ہے پہلے کب منائی گئی۔ اور فصح آج کے دور کے اندر بنی اسرائیلی قوم یروشلم کے اندر بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، جبکہ عہد عتیق کے اندر ہم خروج کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا پاس اوور جو ہے وہاں منایا گیا۔ اور خروج کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں خدا نے کس طریقے سے اپنے لوگوں سے کلام کیا، کس طریقوں سے خدا نے اپنے لوگوں کو برکت دی، اور کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو بزرگ موسیٰ کے ذریعے جو رہائی بخشی۔ خدا آج بھی بنی نوع انسان کو رہائی بخشتا ہے، آج بھی انسانوں کو اس غلامی سے، اس بیماری سے، اس وبا سے نکالنے میں قادر ہے۔ آج بھی خداوند خدا وہی ہمارا یہوہ پاک خدا ہے جس نے ہمیں اپنے آئین، اپنے قوانین دیے، جس نے ہمیں کوہ سینا پر خدا کے بندے بزرگ موسیٰ کے ذریعے خدا نے اپنے وہ کووننٹ دیے تاکہ ہم ان کووننٹ کو، خداوند کے آئین کو، قوانین کو سیکھ سکیں اور اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکیں۔ کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ عبرانیوں کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور ہم سب کا نجات دینے والا خدا یہوہ پاک خدا اب یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم سے کلام کرتا ہے، اور کلام اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو، خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر اپنے بہنوں تک، بھائیوں تک، دوستوں تک شیئر کر سکیں۔ اور کوہ سینا پر خدا نے اپنے بندے بزرگ موسیٰ کے ذریعے کلام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک جگہ خاص مقرر کی، اور خدا نے ان کو انسٹرکشن دی اور ان کو بتایا، ان کو سکھایا، اور خدا نے ان کو دعا کرنے کے طریقے بتائے اور عبادت کرنے کے طریقے بتائے، اپنے آئین، اپنے قوانین، اپنے حکام دیے تاکہ بنی اسرائیلی قوم جو ہے خدا کے آئین کو، قوانین کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق چل سکے۔ اور خدا کے کلام کے اندر ہم دیکھیں کہ جب پہلا پاس اوور جو ہے منایا جاتا ہے تو خدا جو ہے بہت ہمبل ہے، خدا بہت نرم ہے، خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کیا ہے، خدا آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا اس وقت جو ہے بنی اسرائیلی قوم سے پیار کرتا تھا، خدا نے اپنے لوگوں کی آواز سنی تھی، ان کے کرانے کی، ان کے رونے کی، چلانے کی آواز سنی، اور خدا نے اپنے بندے بزرگ موسیٰ کو مقرر کیا تاکہ وہ جائے اور ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر لائے۔ آج بھی بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے قوانین بناتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور خدا کے کلام کی باتوں کو نیچے رکھتے ہیں، اپنی باتیں اوپر رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں بینگ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے، مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں خدا کے کلام کو پیورٹی دینی ہے، اور ہمیں ان فقیوں فریسیوں کی طرح نہیں کرنا، بلکہ ہمیں زندہ خدا کو ماننا ہے، اس کے آئین کو، قوانین کو سیکھنا ہے، اور خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، خدا ہم سے بول رہا ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ جب خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں تو اندر ہی اندر میں اس بات کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا ان سے کلام کر رہا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 5واں باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیلیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ یہ پہلی عید تھی، یہ پہلی خوشی تھی، اسے عبرانی میں موعد بھی کہا جاتا ہے، موعدین بھی کہا جاتا ہے،
اور اسے خوشی منانے کا دن بھی کہا جا سکتا ہے، اسے عبادت کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور مختلف جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں خوشی کہیں گے کہ خدا چاہتا تھا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ جا کر خداوند کے حضور جو ہے گھٹنوں کے بال ہوں، خداوند کی ستائش کریں، شکر گزاری کریں اور خوشی منائیں، اور بیابان میں جو خدا نے ان کو موقع دیا تو وہاں جا کر جو ہے وہ خداوند کے حضور دعا کر سکیں، شکر گزاری کر سکیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میرے لیے کیا کریں، عید کریں، خوشی منائیں۔ اور فرعون نے کہا کہ کون خداوند ہے؟ اگر دوسری آیت میں دیکھیں کہ فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں۔ یہاں فرعون دیکھیں کہ وہ سب سے بڑی نافرمانی کر رہا ہے، خداوند کے کلام کو وہ توڑ رہا ہے، خداوند کے آئین کو توڑ رہا ہے۔ اس کی بزرگی کے اندر دیکھیں کہ قدرت ہے، خدا کی الوہیت کے اندر قوت ہے، لیکن اس قوت کے خدا کو، اس الوہیت کے خدا کی وہ یہاں نافرمانی کر رہا ہے، وہاں اپنے آپ کو وہ منوا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کون خدا، کیسا خدا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور بہت سارے ملکوں کے اندر، 200 سے زیادہ ملکوں کے اندر کرونا وائرس کی وبا جو ہے آئی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت بھی مر رہے ہیں، بہت سارے مر چکے ہیں، بہت ساری اموات ہو چکی ہیں، بہت سارے ہاسپٹلز میں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس وجہ سے پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، ڈر گئے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا فخر، ہمارا نجات اور ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے، یہوہ خدا، پاک خدا، اب یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں کور کرتا ہے۔ لیکن یہاں فرعون کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا، کہ اس نے کہا کہ میں خداوند کو نہیں جانتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں جو کچھ ہوں اس کے علاوہ کوئی اور شخص ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے اندر جو ہے بڑی قوت رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اپنے آپ کو بتانے کی اور سکھانے کی کوشش کر رہا تھا بزرگ موسیٰ اور ہارون کو، تاکہ وہ جو ہے ڈر جائیں یا پریشان ہو جائیں۔ لیکن اب وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ بزرگ موسیٰ اور ہارون کو تو خداوند یہوہ پاک خدا نے بھیجا ہے، اور جسے خداوند بھیجے اس سے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں اسرائیلیوں کو نہیں جانے دوں گا، میں خداوند کو نہیں جانتا۔ اس نے سیدھا انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں یہوہ خدا کو جانتا ہی نہیں، اس کی قدرت کو نہیں جانتا، اس کے کاموں کو نہیں جانتا، اس کے زور کو، اس کی قوت کو میں نہیں جانتا۔ اور اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیلیوں کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ اس نے یہ اعلان کر دیا، اس نے کہہ دیا۔ لکھا ہے تب انہوں نے کہا عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے، سو ہم کو اجازت ہے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے اور ہم کو تلوار سے مار دے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بزرگ موسیٰ اور ہارون اس بات کو سمجھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ عبرانیوں کا خدا جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اس کی انسٹرکشن کو ماننا ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے فرعون کو کہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم 3 دن کی جو منزل ہے، 3 دن کا جو ہمارا سفر ہے، ہم کر کے ہم خداوند اپنے خدا کے سامنے جا کے قربانی کریں، اپنی مناجاتیں، درخواستیں خداوند یہوہ پاک خدا کے سامنے لائیں، تاکہ خدا جو ہے ہمیں بحال کرے، خدا ہماری زندگیوں کو، ہمارے خاندانوں کو بحال کرے، اور کوئی بھی ایسی وبا جو ہے یا کوئی بھی ایسی تلوار جو ہے جس سے ہم مر سکتے ہیں، اس سے ہم محفوظ رہیں۔ اور یہاں بھی دیکھیں کہ اس نے کہا کہ کوئی ایسی وبا خدا نہ بھیج دے یا کوئی ایسی تلوار نہ چلائے تاکہ ہم مر جائیں، کیونکہ جب اس دور کے اندر خدا کے کلام کی نافرمانی کی جاتی تھی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب عہد کا صندوق اٹھانے کے لیے ایک شخص آیا تو دیکھا کہ اس نے ہاتھ لگایا تو اسی وقت وہ گر گیا، مر گیا، کیونکہ خدا فوری طور پہ اس دور کے اندر ججمنٹ کرتا تھا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ خدا جو ہے رحیم ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے، وہ فضل بھی کرتا ہے، اپنے لوگوں کو بحال بھی کرتا ہے، اور اس کا فضل باغ عدن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا پیچھے جا کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ جو ہے آدم ہے، اس نے جب گناہ کیا
اور خداوند کی نافرمانی کی، خداوند کی نافرمانی کر کے اس نے اپنی منمانی کی، اپنی بیوی کے کہنے کے مطابق جرم کر لیا، گناہ کر لیا اور اس پھل کو کھا لیا جسے خدا نے منع کیا تھا، تو خدا نے اس سے کہا غصے کے ساتھ کہ تو مرے گا کیونکہ تو نے یہ کام کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کوئی کام کہتا ہے یا کوئی کسی کو ججمنٹ کرتا ہے تو وہ فوری طور پہ فزیکلی طور پہ ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیں کہ بزرگ جو ہے آدم جو ہے وہ 930 سال تک زندہ رہا، وہ اس وقت تک نہیں مرا، وہ اپنی موت طبعی موت مرا، لیکن خدا اگر چاہتا تو اسی وقت اس کو موت دے سکتا تھا۔ لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے وہ گریسفل ہے، وہ گریس کرتا ہے، فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ اس لیے تو بزرگ داؤد کہتا ہے کہ فضل نال اے خداوند بخش گناہ سب میرے۔ اب وہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے لوگوں پر فضل کرتا ہے، اور یہ فضل جو ہے کنٹینیو جاری ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، اور بزرگ موسیٰ اور بزرگ جو ہارون ہے اس بات کو سمجھ گیا کہ ہمارا خداوند یہوہ پاک خدا جو ہے زوراور ہے، اور ہمیں اس کی مرضی کو بجا لانا ہے، اور وہ ہمیں ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکالنے اور چھڑانے میں قادر ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، اے ہارون، تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کاموں سے چھڑاتے ہو؟ تم جا کر اپنے بوجھ کو اٹھاؤ۔ فرعون نے یہ بھی کہا کہ دیکھ، یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں، اور تم ان کو ان کے کام سے بٹھائے رکھو۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس نے کہا کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ کرنے دو ان کو، لیکن بزرگ موسیٰ اس بات کو سمجھ گیا، اور ہارون اس بات کو سمجھ گیا کہ ہمیں خدا کی بات ماننی ہے، نہ کہ ہمیں فرعون کی بات ماننی ہے۔ کیونکہ فرعون جو تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں تک بیٹھے رہیں اور یہی کام کریں، کیونکہ وہ ان سے بیکار میں کام لیتا تھا۔ اور فرعون جو تھا ان کو جو ہے ہر ہفتے کام پہ لگاتا تھا، ہر ڈے کام پہ لگاتا تھا، کوئی چھٹی نہیں دیتا تھا، اس کی زندگی کے اندر کوئی چھٹی نہیں تھی۔ جبکہ شریعت کی کتاب کے اندر لکھا ہے خدا نے 6 دن میں سب کام کاج کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور اسے مقدس ٹھہرایا، اسے سبت کہا۔ اب یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیلی قوم جو تھے وہ سبت کے دن خداوند کی شکر گزاری کرنا چاہتے تھے، عبادت کرنا چاہتے تھے، خداوند کے نام کو عزت و جلال دینا چاہتے تھے، لیکن فرعون جو تھا وہ بیکار ان سے کام کروا رہا تھا اور ان سے محنت کرواتا تھا، اور 7ویں دن جو سبت کا حکم دیا تھا اس کو بھی وہ نہیں مانتا تھا، اور اس کو کیا کرتا تھا، انہیں کہتا تھا کہ تم کیا کرو، اینٹیں بناؤ، اور ان کے بعد ان سے کام کرواتا تھا، اور اتنے بڑے کام کرواتا تھا، اتنی بڑی مشقت کرواتا تھا کہ جس کا کرانہ جو ہے خداوند نے سنا، اور خداوند نے جب سنا تو خداوند ایک رحیم خداوند ہے، تو اس نے جب دیکھا کہ اب میرے لوگ جو ہیں پریشان ہیں، تو اس نے پھر بزرگ موسیٰ اور ہارون کو مقرر کیا تاکہ وہ جائیں اور ان کے لیے مدد کریں جا کے۔ اور کلام مقدس میں ہم نے اس بات کو دیکھا، سیکھا کہ خدا رحم کرتا اور فضل کرتا ہے، اور خدا تو ہمیشہ اپنے لوگوں سے رحم کرتا آیا ہے، اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں۔ اس کی کتاب کے مطابق مسیح یسوع نے کہا تھا کہ ایک نقطہ اور ایک شیشہ بھی اس طرح سے نہیں ٹلے گا، کیونکہ خداوند نے جو کہا ہے وہ ایک بات بھی ابھی تک نہیں ٹلے گی اور نہ ٹلے گا، کیونکہ ابھی سب کچھ تو ٹلا بھی نہیں ہے، کیونکہ آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے، اور یہی تو مسیح یسوع نے کہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے کام کرنے بھی جانتا ہے اور کرانے بھی جانتا ہے، اور جب خداوند حکم دیتا ہے تو پھر تمام انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی وہ خطے سے ہو یا کہیں بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خداوند کے کہنے کے مطابق، خداوند کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا تو پھر خدا ضرور ججمنٹ کرتا ہے۔ اس لیے تو متی کی انجیل کے اندر مسیح یسوع نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی 5ویں باب کی 17ویں آیت میں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یہ نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اور ایک آیت خاص دل کو چھو لیتی ہے جس میں مسیح یسوع نے پرانے عہد نامے کو بھی کوٹ کیا اور ہمیں بتایا اور ہمیں سکھایا۔ 19ویں آیت میں مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے کہا، پس جو کوئی
ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ اور یہ بات جو ہے ہمارے لیے بڑی خاص ہے، اہم ہے۔ اور اگر آج ہم اس نقطے کو سمجھ لیں، جو بنی اسرائیلی قوم جو ہے آج بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ خدا کے آئین اور قوانین جو ہیں برحق ہے، اور نہ صرف بنی اسرائیلی قوم بلکہ دنیا کے بہت سارے لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں جو خداوند کی مرضی کے مطابق خداوند کے شیلٹر کے نیچے رہتے ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اور جو خداوند کے آئین کو نہیں سمجھتے، خداوند کی مرضی کو نہیں سمجھتے، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے اندر بہت ساری وبائیں آئیں، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون نے اور بزرگ موسیٰ نے کہا کہ اگر تم خداوند کی نافرمانی کرو گے، اگر اس کی فرما برداری نہیں کرو گے تو وہ کیا کرے گا، وہ وبا بھیج دے گا، یا تم کو تلوار سے قتل کرے گا، ججمنٹ کرے گا۔ لیکن خدا ہمارا ایسا ہے کہ وہ یکدم اس نے ججمنٹ نہیں کی، اور اپنے لوگوں کو بحالی کے لیے ان کے لیے رہنما تیار کر دیا، اور بزرگ موسیٰ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ ایک نجات دہندہ بن کر آ گیا، اور خدا نے اس کے ذریعے ایک بہت بڑا کام جو ہے کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اگر خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، خدا اگر آج ہمیں بتانا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی باتوں کو، خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں، اپنے خاندانوں کے اندر قبول کریں، اور خداوند کو موقع دیں کہ خدا ہم سے کلام کرے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں خروج، یعنی جس کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوچ کرنا بھی ہوتا ہے، نکلنا بھی ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہونا ہے، اور بہت سارے مختلف طریقوں سے، مختلف اینگل سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں ہمیں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک سیل بنا ہوا ہے جسے ECL کہا جاتا ہے، ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ، یعنی ایسی کنٹرول لسٹ ہے جس کے اندر ECL کے اندر اگر نام ڈال دیا جائے تو کوئی شخص جو ہے وہاں سے نکل نہیں سکتا اور دوسری جگہ پہ جا نہیں سکتا۔ اسی لیے خروج کا مطلب ہے کہ برآمد ہونا، باہر نکلنا، روانگی یا کوچ کرنا، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی جگہ پہ اگر جانا چاہے تو جب اس کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ہوگا تو وہ کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ اور کیا تھا کہ جو مصر کے اندر لوگ تھے، بنی اسرائیلی قوم جو تھے، وہ ECL کے اندر تھے، ECL کے اندر وہ پھنسے ہوئے تھے، اور ان کو نکالنے کے لیے کوئی شخص اس وقت جو تھا ان کا رہنما نہیں تھا، صرف اور صرف بزرگ موسیٰ اور ہارون تھے جو ان کو نکالنا چاہتے تھے۔ اور بنی اسرائیلی قوم کو نکالنے کے لیے خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ اپنے لوگوں کے لیے اس نے کیا کیا کہ ایک ایسے شخص کو مقرر کیا کہ جو راست باز تھا، جو خداوند کے آئین اور قوانین کو ماننے والا، سمجھنے والا اور اس کی راہوں پر چلنے والا تھا۔ اور بزرگ موسیٰ جو ہے اس کی خدمت آپ دیکھیں کہ ایک ایسی خدمت ہے جو دلیر شخص کی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اعلیٰ پڑھا لکھا شخص تھا۔ خدا نے اس کے اندر اتنی قوت رکھی ہوئی تھی کہ وہ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا تھا، گو کہ وہ بولنے میں تھوڑا سا اس کا پرابلم تھا، لیکن خدا نے اس کی آواز کے لیے اس کا ساتھی مقرر کر دیا ہارون، اور خدا نے کہا کہ اگر تو نہیں بول سکتا تو کوئی بات نہیں، میں تیری زبان جو ہے ہارون کو دوں گا اور وہ تیرے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو کئی بار ہوتا ہے کہ ہم بینگ انسان ہوتے ہوئے ہم بھی کمزور ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی کمزوریاں، خامیاں آتی ہیں، لیکن خدا ہماری کمزوریوں کو نہیں دیکھتا۔ خدا ہمارے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی ساتھی مقرر کرتا ہے۔ خدا نے ان دونوں کو مقرر کیا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیلی قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے جائیں، اور وہاں سے خدا نے پھر ایسا ہی کام کیا۔ اب عزیزو، بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر خدا بنی اسرائیلی قوم کو مصر کی غلامی میں سے نکال سکتا ہے تو کیا آج ہمیں خدا جو ہے اس وبا سے نہیں نکال سکتا؟
کیا آج جس مشکل کے اندر ہم پڑے ہیں کیا خدا آج اتنی قوت نہیں رکھتا؟ بے شک رکھتا ہے، لیکن پرابلم جو ہے وہ انسان کے اندر ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، سن کرتا ہے، تو پھر خدا ججمنٹ ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں باغ عدن کے اندر بھی خدا نے ججمنٹ کی ہے، خدا نے آدم کو جج کیا اور خدا نے اسے کہا کہ تم محنت مزدوری کرے گا، اور عورت کو کہا کہ درد کے ساتھ بچے جنے گی۔ خدا جج ضرور کرتا ہے، لیکن وہ رحم بھی کرتا ہے، فضل بھی کرتا ہے۔ آج خدا اپنے فضل کو بھی جاری کرے گا، خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے گا، فضل کرے گا۔ ہمیں خداوند کے قانون کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی گھرانوں کے اندر بھی ماننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نافرمان ہو جاتے ہیں تو خدا ہم سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن خداوند کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ اس لیے ہمارے لیے آیا تاکہ وہ ہمارا میل جو ہے باپ کے ساتھ کرا سکے، اور وہ واحد حل ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ لیکن ہم چونکہ آج پاس اوور کے تعلق سے بات دیکھ رہے ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب بھی خدا نے اپنے لوگوں کو جج کیا، خدا نے انہیں سمجھایا، سکھایا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ تو خدا کے کلام کو سمجھ گئے، کچھ لوگوں نے سمجھا، کچھ لوگوں نے اس بات کو جو ہے نا سمجھی میں ڈال دیا۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، خدا اپنی ججمنٹ دکھا رہا ہے، خدا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن جو ہے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، خدا کے آئین کو، قوانین کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ خدا کے کلام کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں، اور خدا کی باتوں کو جو ہے مختلف اینگل سے بیان کر رہے ہیں۔ اور کبھی کوئی ملک دوسرے ملک کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کس نے وائرس بھیج دیا اور فلاں نے بھیج دیا۔ جبکہ میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ بزرگ جو ہے داؤد کے دور کے اندر بھی ایک طاعون کی بیماری آئی تھی، کہ وبا آئی تھی، جس سے 70,000 لوگ مر گئے تھے، اور آج تھرو دا میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ 70,000 سے اوپر پوری دنیا میں لوگ ہو گئے ہیں جو مر گئے ہیں، اور گراف جو ہے اس سے کہیں بڑھ گیا ہے۔ تو یہ خداوند کی ججمنٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ بہت سارے لوگ شاید اس بات کو نہ سمجھیں، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور خدا کے کلام کے اندر یہ ساری باتیں ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 12واں باب، تو اس کے اندر لکھا ہے پہلی آیت میں کہ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو، پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اس مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے موافق گھر پیچھے ایک برا لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برے کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برا لے رکھیں، اور تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا، اور تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اسی مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیل کے قبیلوں کی ساری جماعت کو شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکٹوں پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ ڈیٹ ہے، یہ وہ دن ہے فسح کا، جب پہلی فسح جو ہے سیلیبریٹ کی گئی اکارڈنگ ٹو بائبل، اور خدا کے کلام کے اندر یہ وہ فسح ہے جو پہلی فسح ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور ریفرنس نہیں ملتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور فسح منائی گئی ہو۔ صرف یہ وہ فسح ہے جو بنی اسرائیلی قوم کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی گئی، اور خدا نے اس عید کو ٹھہرایا۔ خداوند کی پوائنٹڈ 7 عیدیں تھیں، اور اس میں ایک سب سے بڑی عید جو ہے یہ پاس اوور ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ وہ عید تھی کہ جس کے اندر خدا نے اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک گاڈ پرنسپل، ایک اصول دیا تھا، تاکہ خدا کے جو لوگ ہیں خدا کی اس آواز کو سن کر سمجھ کر قبول کریں، اور خداوند کی آئین قوانین کے مطابق خداوند کی انسٹرکشنز کو قبول کر کے اس کے مطابق چلیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پھر ایسا ہی ہوا کہ جو خدا کے ماننے والے تھے انہوں نے ویسا ہی کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے
ان بچڑوں کو یا ان سمجھ لے جانوروں کو، بکریوں کو ذبح کیا اور ان کا خون جو ہے دروازوں کی بازوؤں پر اور اوپر کی چوکھٹوں پر لگا دیا۔ اگر آج بھی اگر آپ گھر کے اندر ایک صلیب بنائیں تو آپ دونوں لیفٹ اور رائٹ پہ جب آپ لگائیں گے، آپ سرخ رنگ کی کوئی بھی چیز لگائیں گے یا کوئی بھی آپ نشان لگائیں اور اس کے بعد نیچے کی طرف لگائیں گے تو یہ کراس بنتا ہے، صلیب بنتی ہے، اور یہ صلیب جو ہے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ کراس یسوع مسیح کی نشاندہی کرتی ہے، آنے والے اس ازلی برا کا جو پہلے سے ہمارے لیے جو قربان ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ لیکن یہ لکھا ہے کہ جن گھروں کے اوپر خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق جتنے گھروں کے اوپر خون لگا تھا، بلڈ لگا تھا جانوروں کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا فرشتہ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں دیکھیں 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹھوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ مصر کے اندر بڑے بڑے دیوتا تھے، بت پرستی بہت زیادہ تھی، اور بہت سارے لوگ جو تھے نافرمان تھے، خدا کے آئین قوانین کو مانتے نہیں تھے، انہوں نے اپنی اپنی بادشاہی بنائی ہوئی تھی۔ لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ مصر کے اندر ان تمام دیوتاؤں کو خداوند نے مارا، اور لکھا کہ خداوند نے کہا کہ میں ہوں۔ خدا اپنی اتھارٹی کو بھی ظاہر کر رہا ہے، خدا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں ہوں سو ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں، اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور یہی خدا کے کلام کی بات ہے۔ اور لکھا ہے کہ جن گھروں میں اب تم سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن جن گھروں کے اوپر برے کا خون لگا ہوگا، جن جن گھروں کے اوپر برے کا خون لگا ہوگا وہ ایک نشان ٹھہرے گا۔ اور 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جن گھروں میں تم ان پر وہ خون جو تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑ جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ وبا تمہارے پاس بھٹکنے بھی نہیں پائے گی اور تم کو ہلاک نہیں کرے گی۔ اب دیکھیں کہ وہاں بھی ایک وبا آئی تھی، یعنی ایک فرشتہ آیا تھا جو لوگوں کو مار رہا تھا، لوگوں کو جو ہے قتل کر رہا تھا، پلوٹھوں کو مار رہا تھا۔ آج بھی یہ جو وبا آئی ہے یہ بھی خداوند کی طرف سے آئی ہے۔ آج میں کسی شخص سے بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے نیگیٹو بات کہہ دی، اس نے کہا کہ یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ خدا کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا کہ میں اب اس کا جواب نہیں دوں گا۔ لیکن پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہی طرح کا کام ہے، جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ پورے مصر کے اندر جو ہے ایسی ہی تاریکی چھا گئی تھی۔ اور خدا جب کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے ہی وہ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی پھر واپس لیتا ہے۔ یہ اس کی جو ہے برکت ہے اور اس کی بلیسنگ ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہے۔ لیکن ایسا ہی ہوا کہ جن لوگوں نے خداوند کے آئین کو، خداوند کے قوانین کو دیکھا، خداوند کے کلام کو سیکھا، سمجھا، اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار دن ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا، تم اسے ہمیشہ کی رسم کے لیے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ آج بھی بنی اسرائیلی قوم کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ پاس اوور کی میٹنگز کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور سیلیبریشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے یہودی جو لوگ ہیں آج بھی خداوند کے آئین قوانین کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ابھی تو بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ یروشلم کے اندر آ چکے ہیں، اور امریکہ کی حکومت نے بھی یروشلم کو تسلیم کر لیا ہے، اور اب بہت ساری قومیں آئیں گی جو یروشلم کو جو ہے قبول کریں گی۔ لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسی رسم تھی کہ جو اسے کنٹینیو کرنے کے لیے خدا نے حکم دیا تھا، اور خدا نے یہ کہا تھا کہ تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے خاندانوں کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا بھی خمیر نہ ہو۔ خمیر میرے عزیز بھائی اور بہنوں گناہ کو، سن کو ظاہر کرتا ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ 7 دن تک تم سے بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے گھروں سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے،
اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو، اور یہ 7 دن تک جو ہے عید فصح جو ہے سیلیبریٹ کی جاتی تھی۔ لکھا ہے کہ ان دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوائے اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے، اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اس دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لوں گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نے جو کہا خدا نے وہ کیا، اس لیے لکھا ہے کہ اس لیے اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا، یہ خداوند کا حکم تھا کہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21 تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن تک تمہارے گھروں میں کچھ باقی خمیر نہ رہے، کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے، خواہ وہ مسافر ہو، خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو جو اسرائیل کی جماعت سے ہے، کاٹ ڈالا جائے گا۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا، اپنی بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر کسی قسم کا بھی خمیر آئے، کیونکہ خمیر جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا جو ہے گناہ سے نفرت رکھتا ہے۔ خدا پاکیزگی کا خدا ہے، اور خدا ہمارا جو ہے وہ پاکیزگی کا خدا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بزرگ موسیٰ کیا کرتا ہے۔ لکھا کتاب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے موافق ایک برا نکال رکھو، اور یہ فصح کا برا ذبح کرنا، اور تم اسے روف کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکٹ اور دروازوں کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازوں سے باہر نہ جائے۔ یعنی یہ ٹائم جو تھا تقریباً 1-2 بجے کے بعد کا تھا، اور پاؤں پھٹنے سے پہلے کا وقت تھا جو یہ ٹائم بتایا گیا ہے، یعنی یہ رات ہی کا ٹائم تھا۔ اور لکھا ہے کہ تم اسے کیا کرنا کہ اپنے دروازوں کے دونوں بازوؤں پر وہ خون لگانا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھروں کے دروازوں سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مار توبہ گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکٹ اور دروازوں کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا۔ یہاں خداوند نے کہا کہ جب میں دیکھوں گا کہ ان چوکٹوں پر بازوؤں پر خون لگا ہوا ہے، تو اس دروازے کو چھوڑ جائے گا وہ فرشتہ، اور ہلاک کرنے والے تم کو مارنے کے لیے گھر میں اندر آنے نہ دے گا، اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا، اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدے کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ، تو اس عبادت کو برابر کنٹینیو جاری رکھنا، یعنی سلسلہ وار اس کو خداوند نے کہا ہے کہ جاری رکھنا۔ یہ جاری رکھنے کے لیے کہی گئی تھی بنی اسرائیلی قوم کے اندر۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی ڈینومینیشن سے، کوئی بھی کلیسیا سے اگر کوئی شخص آج پاس اوور مناتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک مقدس رسم ہے اگر وہ مناتا ہے۔ اب طریقہ وہ ہے، وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ وہ طریقہ کیا ہے، کہ کس طریقے سے ہم اس پاس اوور کو منائیں گے۔ ہمیں اب اس طریقے سے نہیں چلنا جو عہد عتیق کے اندر لکھا ہے، تھوڑا سا طریقہ مسیح یسوع کے آنے کی وجہ سے بدل گیا ہے، اور اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے، تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے، جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا، اور جو ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب سب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ ان کے زندگی کے اندر بحالی، خوشحالی، ترقی آئی۔ انہوں نے خداوند یہوہ پاک خدا کو مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ واقعی ہمارا یہوہ خدا یہوہ یری ہے، مہیا کرنے والا ہے، اور اپنے لوگوں کو بچانے والا ہے۔ اور یہاں ایسا ہی ہوا، اور سب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ آج دنیا میں آپ کے لیے بھی اور عالمگیر کلیسیا کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خداوند کے کلام کی باتوں کو ضرور سیکھے، خدا کے کلام کو سمجھے، اور اسے اپنے بچوں تک شیئر کریں، تاکہ ہماری اولاد جو ہے
وہ اس بات کو سمجھے کہ خداوند خدا یہوہ پاک خدا نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور لکھا ہے اس کی 29ویں آیت میں، اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پلوٹھوں کو، فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پلوٹھے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھے اس کے پلوٹھے تک، بلکہ چوپاؤں کے پلوٹھوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے، اور مصر میں بڑا کرام مچ گیا، ہلچل مچ گئی، رونا چلانا کرانا شروع ہو گیا۔ اور لکھا ہے کہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ اتنی تعداد کے اندر لوگ وہاں مر گئے کہ جس کا حساب نہیں ہے، یہاں کوئی جو ہے کاؤنٹنگ نہیں لکھی، لیکن لکھا ہے کہ اتنا بڑا کرام مچا کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی جو ہے نہ مرا ہو۔ تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو، اور اپنے کہنے کے موافق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اب یہاں دیکھیں کہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو اور ہارون کو جو کہا، انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے خداوند نے ان کو کہا تھا، اور خداوند نے کہا تھا کہ تم نے میرے لیے کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ اور وہ کہنے کے موافق جو تھی اپنے لوگوں کو کیا کیا؟ انہوں نے آزاد کرا لیا، اور اپنے ساتھ انہوں نے بھیڑ بکریاں بھی لے لیں اور گائے بیل بھی لے لیے، اور انہوں نے جا کر خداوند کی شکر گزاری بھی کی۔ اور دیکھتے ہیں ہم بزرگ موسیٰ کو، اور اس کی بڑی جو بہن تھی نبیہ مریم تھی، اس نے دب جاتے ہوئے شکر گزاری کرتے ہوئے اس نے زبور 136 گیت گایا، شکر یہوہ دا ہی کرو، شکر یہوہ دا۔ آج ہمیں بھی خداوند کا شکر کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو پہلی فصح تھی، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بیلوں اور بچھڑوں کا خون جو تھا اس کے اندر تھا، لیکن اگر ہم عہد عتیق کے اندر اگر ہم آپ دیکھتے ہیں، اب عہد عتیق کو ہم دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق کے اندر خدا نے پاس اوور جو ہمارے لیے مقرر کیا، اور پاس اوور کی جو ہم نے دیکھی سیلیبریشن، وہ برے کے لہو سے تھی، جانوروں کے ساتھ تھی۔ لیکن اب عہد جدید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عہد جدید کے اندر خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جب منادی کی، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے لوگ جو تھے وہ جو تھے طرح بطرح کام کرتے تھے، اور جانوروں کے گلا گھونٹ دیتے تھے اور ان کو مار دیتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے، ان کا خون جو ہے وہ جسم سے نکالتے نہیں تھے، جسم کے اندر ہی جانوروں کا خون رہتا تھا، اور وہ بدی کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے۔ اور اس علاقے کا نام بھی کرمائز پایا گیا تھا، یعنی بدی کا اڈا، شہوت پرستی کا اڈا، ایک بہت بڑا تجارتی اڈا تھا۔ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو تھے بت پرست قوم تھے، نافرمان قوم تھے، خدا سے بہت دور تھے۔ لیکن پریز دا لارڈ، ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے اپنے بندے بزرگ جو ہے پالوس رسول کو بھیج دیا تاکہ وہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جائے، منادی کرے۔ اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندے سے کلام کیا، ان کو بتایا، ان کو سکھایا، اور ان کو یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، اور یسوع مسیح کے بارے میں اور اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے خدا کے آئین قوانین کو بھی اس نے وہاں ڈیل کیا، اور بہت بڑی ٹیچنگ اس نے وہاں کی ہے۔ لیکن آج ہم اس ٹیچنگ کے تعلق سے تو نہیں ہم بات کریں گے، ہم چونکہ پاس اوور کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو میں پہلا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 7 سے 8 آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندہ ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں۔ پالوس رسول نے بہت ہی خوبصورت بات یہاں مینشن کی ہے، اور یہ اہل کلیسیا کے لیے بھی ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، مجھے معاف کیجئے گا جو سننے والے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خدا کے کلام کے اندر پالوس رسول نے خدا کے پاک روح القدس کی تحریک سے یہ بات لکھوائی اور کہا۔ میں آپ کے لیے پھر پڑھتا ہوں، 8ویں آیت میں لکھا ہے، کلام اقدس کے اندر لکھا ہے،
کہ پساؤ ہم عید کریں۔ اور اگر 7ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ پرانا خمیر، خمیر میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ کو، سن کو ظاہر کرتا ہے۔ پالوس رسول نے ان کے گناہ ان کو بتائے، ان کی برائیاں بتائیں کہ وہ جو کچھ کرتے تھے۔ خدا نے عہد عتیق کے اندر بھی بتایا کہ جو لوگ برائیاں کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے، خدا کے آئین قوانین کو نہیں مانتے تھے، جس طرح کہ فرعون نے نہیں مانا تھا، اور یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، کیونکہ انہی میں سے یہ لوگ آئے تھے اور انہی میں سے آ کر یہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے۔ لیکن خدا نے اپنے بندے کو یہاں بھیجا تاکہ ان کو بتائے، اور وہ ان کے گناہ ان کو بتاتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر جو گناہ ہے اس کو نکال کر اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو، تاکہ تازہ گھندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ جب عزیزو تازہ آٹا ہوتا ہے نا تو اس کی روٹی بڑی پیاری بنتی ہے، اور وہ جتنی جلدی آپ اس کو پکائیں گے نا تو اس کے اندر پھر جو ہے نا خمیر نظر نہیں آئے گا، اور اس کا ٹیسٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ جو ہی آٹا جو ہے 15 منٹ 20 منٹ کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا خمیر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خدا نہیں چاہتا کہ کسی وقت، کسی لمحے بھی ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر جو ہے گناہ آئے، سن آئے۔ خدا نہیں چاہتا، خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم پاک اور صاف ہو جائیں، اور یہی پالوس رسول ان کو بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے آپ کو کیا کرو، پاک کرو، ان تمام شہوت پرستی کو چھوڑو، اس تمام گندگی کو چھوڑو، اور ان تمام باتوں کو چھوڑ کے خدا یسوع مسیح کی طرف ہو۔ اور وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرو، اور وہ کہتا ہے کہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ مسیح یسوع کی مصلوبیت کے بارے میں وہ ذکر کرتا ہے، مسیح یسوع کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں۔ اور اس نے یہاں مینشن کیا ہے کہ ہمیں عید منانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آج تمام بھی کلیسیائیں اگر پاس اوور مناتی ہیں، اگر اس عید کو مناتی ہیں، تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، یہ بلیسفل بات ہے، اور ہمیں اس کو منانا ہے اور اس کو ہمیں سیلیبریٹ بھی کرنا ہے۔ اور ویسے تو بہت ساری کلیسیاں جو ہیں وہ اس کو ہفتے کے ہفتے بھی سیلیبریٹ کرتی ہیں اس پاس اوور کو، اور کچھ کلیسیاں ایسی ہیں جو مہینے کے مہینے بھی سیلیبریٹ کرتی ہیں، اور کچھ کلیسیاں ایسی ہیں جو 3 ماہ کے بعد بھی اس پاس اوور کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں، لیکن وہ اپنے انداز سے کرتے ہیں، وہ شہربانی کے طور پہ اسے کرتے ہیں، لیکن وہ پاس اوور کا نام نہیں لیتے، لیکن اپنے طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن مسیح یسوع جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا ہے۔ اور کلام مقدس میں بھی اگر ہم پڑھیں پہلا کرنتھیوں اور اس کا 11واں باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے، اور کوئی تو بھوکا رہ جاتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے۔ کیوں کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں، یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے ہو؟ اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو۔ میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں کہ تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی۔ پالوس رسول اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی جو ہے ٹرمنالوجی، اپنی تھیولوجی بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پالوس رسول نے بات مینشن کی، اس نے کہا کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، یعنی خداوند یسوع مسیح نے مجھے بتائی اور کہی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا عہد ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ آگے انسٹرکشن بھی دی گئی ہیں، لکھا ہے کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ اب ایک اس کے علاوہ جو خاص بات ہے شربانی کے تعلق سے، پاس اوور کے تعلق سے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں حوالہ بھی آپ کے لیے پڑھ دوں تاکہ جو میرے سننے والے بہن بھائی ہیں وہ برکت پا سکیں۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی
بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے عہد عتیق کے اندر بتائی ہے کہ جن لوگوں نے خداوند کے آئین کو، قوانین کو، خداوند کی باتوں کو نہیں سنا، یہاں پالوس رسول نے بات مینشن کی، اس نے کہا لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ آج جو وبا پوری دنیا کے اندر آئی ہے نا، آج خدا ہمیں بتا رہا ہے، خدا ہمیں سکھا رہا ہے، اور خدا ہماری تربیت کر رہا ہے، ہماری کانٹ چھانٹ کر رہا ہے تاکہ ہم زیادہ پھل لا سکیں، اور تب ہی تو ہم جو ہے خداوند یسوع مسیح کو سمجھ سکیں گے، جان سکیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چل سکیں گے۔ پاس اوور جو ہے یہ خداوند کے دو کوننٹ ہیں۔ ایک کوننٹ جو ہے وہ بیلوں اور بکروں کے خون کے ساتھ جڑا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مسیح یسوع کے بہائے ہوئے خون کے ذریعے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کس کوننٹ کے اندر آنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں عزیزو ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے کوننٹ میں آئیں، کیونکہ اب جو ہے ہیکل تو موجود نہیں ہے، اب لاوی اور کاہن بھی موجود نہیں ہیں، اب کہانت رہی نہیں ہے۔ جب کہانت نہیں ہے، لاوی نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ کام کریں جو کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ اب ہمیں بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے وہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کا بہایا ہوا خون جو بے عیب ہے وہ ہمیں اب جو ہے اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنی زندگیوں پر، اپنے اپنے خاندانوں پر جو ہے مانگنے کی ضرورت ہے، لینے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح کے لہو میں کور ہونے کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت میں یہی پاس اوور ہے، اور جو قومیں، جو قبیلے یا امتیں آج یسوع مسیح کے لہو کے اندر کور ہیں، یسوع مسیح کے منصوبے کے اندر ہیں، اور جو شخص یسوع مسیح کے منصوبے کے اندر آ جاتا ہے وہ یسوع مسیح میں کور ہو جاتا ہے، یسوع مسیح میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس لہو کے کور ہونے سے وہ بچ جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، اور یہی ہم زبور کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ تو عزیزو، آج پاس اوور جو ہے وہ ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آج پاس اوور کی عید منانا چاہتا ہے، پاس اوور کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بس طریقہ بدل گیا ہے، چیز وہی ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں بھی سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو یہودی کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، یا یہ یہودیوں کی عید ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، بار کی کتاب میں لکھا ہے یہ خداوند کی عیدیں جنہیں خداوند نے مقرر کیا ہے، اور جب یہ خداوند کی عیدیں ہیں تو پھر خداوند کی عیدیں تو ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ اب طریقہ بدل گیا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا ترتیب بدل گئی ہے، اور جب ترتیب بدل گئی ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ آج میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، میں اپنی سوچ کو بدلنا نہیں چاہتا، اپنے خیالوں کو بدلنا نہیں چاہتا، تو پھر اس کے لیے تو میرے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے نا۔ لیکن خدا چاہتا ہے، خدا میرے عزیز ساتھی چاہتا ہے کہ ہمیں خداوند کی مرضی کے مطابق، اس کی جو ہے ذات کے مطابق جو کچھ تحریر ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح پر اعتقاد کریں گے، بھروسہ رکھیں گے، اور اس نجات کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے، بھروسہ کریں گے، تو پھر ہماری زندگی بحال ہوگی، ہمارے خاندان بحال ہوں گے، اور ہم یسوع مسیح کی اتم قوم بنیں گے۔ اور خداوند کیا کرے گا؟ خدا ہمیں برکت دے گا، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندانوں کو، اور خدا ہماری ہر ایک کمزوری کو دور کرے گا، ہر طرح کی وبا کو دور کرے گا، اور اپنے رحم اور اپنے فضل کے نیچے رکھے گا۔ اور یہی خدا کی مرضی ہے، اور یہی خدا چاہتا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، میرے حکموں کو مانو، میری مرضی کے مطابق چلو تاکہ میں تمہیں بحال کروں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہے بحال ہونا نہیں چاہتے، لوگ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، لوگ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عزیزو، میں آپ کو پھر آج یہ بتاؤں گا کہ خدا نے جو آپ کے ساتھ کوننٹ باندھا ہے نا، وہ بہت مضبوط ہے۔
اور اگر ہم عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط دیکھیں تو یہاں لکھا ہے اس کے 8ویں آیت کے 8ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ استثناء کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 17ویں سے 19ویں آیت آپ ضرور پڑھیے گا، اب ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے وہ دوبارہ پڑھوں۔ لکھا ہے کہ اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کی طرف کچھ توجہ نہ دی۔ اور پھر خداوند نے فرمایا کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ اب جب اس نے پہلا عہد کہا تو جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر میں اسٹڈی آپ کو نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ بات جو ہے گہری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پرانا عہد ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے، جبکہ میں نے آپ کو متی کی انجیل میں سے مسیح یسوع کی سٹیٹمنٹ بھی دی۔ مسیح یسوع نے کہا کہ کوئی بھی چیز جو ہے اب نہیں بدلے گی، کوئی بھی شوشہ جو ہے تبدیل نہیں ہوگا۔ اور مسیح یسوع کی وہ سٹیٹمنٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بار پھر میں پڑھ کر بتاؤں، تاکہ جتنے میرے بہن بھائی آئے ہیں دوبارہ خدا کے کلام کو ضرور سنیں اور خداوند کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں۔ متی کی انجیل کے اندر لکھا ہے 5:17 میں، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنا آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات میں سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمی کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا، ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ مسیح یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ تھی۔ اس لیے عبرانیوں کا جو میں نے لیٹر پڑھا ہے اس کی 8:13، تو آپ اس کو غلط انٹرپریٹ نہ کیجیے گا، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے، اور خدا ہمیں برکت دے، خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں، خداوند کے آئین اور قوانین کو اپنی زندگی کے اندر اپنے گھرانوں کے اندر لیں اور یسوع مسیح کے لہو کے اندر کور ہوں۔ آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ خدا کلام مقدس کو پڑھیں تو آپ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ضرور پڑھیے گا، اور عبرانیوں کے لیٹر کو بھی ضرور پڑھیے گا، پہلا کرنتھیوں بھی ضرور پڑھیے گا، تاکہ اسٹڈی کے لیے آپ کو زیادہ مفید ہوگا۔ میں آپ کے لیے ایک اور حوالہ آخر میں پڑھتا ہوں، عبرانیوں 9 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور 12ویں آیت میں لکھا ہے بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تاکہ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ وہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے موافق ابدی میراث حاصل کریں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ خدا کا کلام ہے جس کے اندر کمپلیٹ سچائی ہے، اور خدا کے کلام کے اندر پوری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اب یہ ضروری ہے کہ اب ہم حقیقی طور پہ مسیح یسوع کو سمجھیں، یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ خدا آپ کو اور آپ کے سارے خاندان کو، تمام کلیسیاؤں کو جہاں کہیں بھی اس وقت موجود ہے، خداوند یہوہ پاک خدا اپنے بیٹے یہوشوا مشیاخ یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آپ کو بحال کرے، آپ کے خاندانوں کے اندر سلامتی آئے، اور ہر طرح کی وبا، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی کمزوری
کمزوری یسوع کے نام میں آپ کی زندگیوں سے جائے، آپ کے گھرانوں سے جائے، اور اسی طرح آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے رہیں اور اس کے حضور منت کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کو بحال کرے اور آپ کی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر برکت، بحالی، خوشحالی لے کر آئے، ترقی لے کر آئے، تاکہ آپ قوموں، قبیلوں، امتوں میں اس کے گواہ بن سکیں۔ اور جب ہم اچھے گواہ بنیں گے، یسوع مسیح کو قبول کریں گے، اب اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، تو پھر ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ زبور 91 کے ساتھ لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تا ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، تو شیر جوان اژدہا کو پامال کرے گا، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے میں سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، اور میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ یہ ہے دعا خداوند یسوع مسیح کی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آؤ ہم خداوند کے زور نغمہ سرائی کریں اور اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں اور شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں اور مزامور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدا ہی عظیم ہے، وہ سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ آمین۔ خداوند ہمیں برکت دے، اور خداوند یسوع مسیح کا لہو اور خداوند یسوع مسیح کی برکت آپ کے ساتھ اور آپ کے خاندانوں کے ساتھ اسی طرح ہوتی رہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور خداوند آپ کو سلامتی بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔